السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین کرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، خواتین کے مسائل سے متعلق گفتگو جاری ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں عقیدے سے متعلق بہت ساری تفصیلات ہمارے سامنے آئیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے کا حکم اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا طریقہ اور بدعات اور سنت کا فرق اور بدعات کی قسمیں، یہ ساری تفصیل آئی۔ اور آخر میں ہم نے جانا تھا پچھلے درس میں کہ عورتوں کے لیے شرعی علم کی اہمیت کتنی ہے۔ جب خواتین علم شرعی کو حاصل نہیں کرتیں تو کیا کیا نقصانات ہیں جو انہیں زندگی میں حاصل ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز ہم علم سے کرتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جب کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس دنیاوی تعلیم ہے، دنیاوی ڈگری ہے، تو وہ تعلیم یافتہ ہے، وہ علم والے لوگ ہیں، اور جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، اس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی فرق ان پر نہیں ہوتا ہے، وہ علم والے مانے جاتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے۔ اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے بچے کو، بچی کو، چاہے وہ قرآن سیکھے نہ سیکھے، عقیدہ سیکھے نہ سیکھے، نماز کا طریقہ اسے معلوم ہو کہ نہ ہو، دنیاوی تعلیم اسے پوری دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ ہے۔ شریعت کے نزدیک جو علم ہے، جس علم کی فضیلت وارد ہے، وہ علم شرعی علم ہے۔ دنیاوی علم سے کتاب و سنت نے روکا نہیں ہے، لیکن جو علم فرض ہے ہمارے اوپر، وہ دین کا علم ہے۔ اتنا علم جس سے انسان کا عقیدہ صحیح ہو سکے، انسان کا منہج صحیح ہو سکے، اتنا علم جس کے ذریعے سے اس کی عبادتیں صحیح ہو سکیں، اس علم کو کہتے ہیں فرض عین۔ وہ علم جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ توحید کیا ہے، توحید کی قسمیں کیا ہیں، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعات کیا ہے، حلال و حرام کیا ہے جس کو کھانا جائز ہے، کیا ہے وہ جس کو کھانا جائز نہیں ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، روزے کا طریقہ کیا ہے، اور ہمارے اوپر ماں باپ کے کیا حق ہے، بیوی بچوں کے کیا حق ہیں، اولاد کا کیا حق ہے۔ یہ جو علم ہے بنیادی علم ہے، فرض عین ہے، ہر مسلمان پر اس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر دنیاوی اعتبار سے وہ پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، شریعت کو نہیں جانتا تو وہ تعلیم یافتہ حقیقی معنوں میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ کو ہی نہیں جانتا ہے تو پھر وہ کیسے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم والا شخص ہے۔ سب سے بڑا علم، سب سے شریف علم تو یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو، اپنے خالق اور مالک کو جانیں، یہ سب سے بڑا علم ہے۔ اگر اللہ کو نہیں جانتے تو پھر دنیا کو جاننے کا کیا فائدہ ہے، اور دنیا کو جان لیا تو کون سی بڑی بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کی دین کا علم خواتین اسلام جس طرح مردوں پر یہ فرض ہے، خواتین پر بھی فرض ہے۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کے لیے، عقیدہ صحیح ہو، عبادتیں صحیح ہو، غسل معلوم ہو، وضو معلوم ہو، احکام الطہارہ، پاکی صفائی کے مسائل کا علم موجود ہو۔ یہ علم اگر ہمارے پاس ہے تو ہم تعلیم یافتہ ہیں، اور اس کے بعد دنیاوی تعلیم ہمارے پاس کم کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک ہم علم والے ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم والا ہے۔ اس علم کی کچھ فضیلتیں ناظرین کرام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں اس علم کی اہمیت کا اندازہ۔ سورہ محمد آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اے اللہ کے نبی جان لیجئے، علم حاصل کر لیجئے کہ اللہ کے سوا، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اپنے گناہوں کے، اپنے نافرمانیوں کے لیے استغفار کریں، اور مومنوں کے لیے استغفار کریں، اور مومنات کے لیے استغفار کریں۔ اس آیت پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل سے پہلے علم کا ذکر کیا ہے۔ اپنے لیے استغفار کیجئے، مومنوں کے لیے استغفار کیجئے، یہ بعد میں ہے۔ سب سے پہلے کہا فَاعْلَمْ، جان لیجئے اور علم حاصل کر لیجئے۔ یہ سب سے پہلے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، کیونکہ علم اگر نہ ہو، عمل کرنے والا عمل صحیح کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے،
عمل ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اسے کوئی کچھ پتہ نہیں ہے اس کا۔ علم نہ ہو تو عمل کرنے والے کو بھی یقین نہیں ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں، اسے پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کی اس آیت میں علم پر، عمل پر علم کو مقدم کیا گیا ہے، اس لیے کہ جو آدمی بغیر علم کے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بدعتوں میں چلا جاتا ہے، گمراہی میں چلا جاتا ہے، اور بدعتوں میں جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا۔ بدعتی کی مصیبت یہ ہے کہ وہ توبہ ہی نہیں کرتا کیونکہ وہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہے اس کو۔ اس لیے قرآن نے عمل سے پہلے علم کی ترغیب دی، حکم دیا، فعلم، جان لو، علم حاصل کر لو سب سے پہلے، اس کے بعد عمل کرو۔ اگر علم نہیں ہے تو پھر بدعات سے متعلق، شرک سے متعلق ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہوگا، ہمارے عمل میں شرک بھی ہوگا، بدعات بھی ہوگا، کفر بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ عورتیں نماز بھی پڑھ رہی ہیں، خواتین نماز بھی پڑھ رہی ہیں، ان کے بچوں کے گلے میں تعویذ ہے، دھاگے ہیں، گھروں کے اندر خطے ہیں، ناریل ہے، لیمو ہے، اور وہ نماز بھی پڑھ رہی ہیں ایک طرف، قرآن بھی پڑھ رہی ہیں ایک طرف، اور قبروں کا طواف بھی کر رہی ہیں، عمل کر رہی ہیں، لیکن اس عمل میں شرک ہے، بدعت ہے، انہیں علم نہیں ہے اس کا۔ یہ علم کی شرعی کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل سے پہلے اس کا حکم دیا، فعلم، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ یہ علم کی اہمیت ہے، علم اگر نہ ہو تو عمل کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ پہلی بات ہے جو علم کی اہمیت کو بتاتی ہے۔ اور دوسری بات ہے ناظرین اکرام کہ یہ جو علم ہے، علم کی اہمیت ہے کہ علم یہ ہدایت اور نور ہے، روشنی ہے۔ اس نور اور روشنی کے ذریعے سے انسان حق اور باطل کو اچھی طرح دیکھ پاتا ہے، اچھی طرح اسے سمجھ میں آتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ نور ہے، روشنی ہے ہمارے لیے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی آدمی ایسا ہے جو اندھیری رات ہے، تاریک رات ہے، سفر کی حالت میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے اس کے پاس کھانا موجود ہے، اس کے پاس لباس موجود ہے، اس کے پاس پانی موجود ہے، اس کے پاس سواری موجود ہے، آپ سوچیے سب کچھ ہے، لیکن اس اندھیری رات میں، طوفانی رات میں چراغ، روشنی ہی نہیں ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے اس راستے پر۔ آپ اندازہ کیجئے اس وقت سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمارے پاس اجالا ہو، روشنی ہو، کم از کم چھوٹا چراغ ہمارے پاس ہو، اس چراغ سے کم از کم ہمیں معلوم ہوگا جانا کہاں ہے۔ اگر چراغ نہ ہو تو اس اندھیرے میں سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ نہ جانے ہم پہاڑ کے راستے سے آ رہے، کس راستے سے ہم ہلاک ہو جائیں گے ہمیں نہیں معلوم، سواری کہاں جائے گی ہمیں نہیں معلوم۔ یہ علم نور ہے، روشنی ہے۔ یہ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا، آیت نمبر 19، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے افمن یعلم، جو جانتا ہے، جو اللہ کی طرف سے آپ کے رب کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف جو اتارا ہے حق کو، کہ اس شخص کی طرح جو اندھا ہے، جو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ یعنی قرآن یہ روشنی ہے جس کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن کہتا ہے نگاہیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، نگاہیں اندھی نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کہا انہا لا تعمی الابصار، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نگاہیں انسانوں کی اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ ان کے سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 46، سینوں کے دل اندھے ہوتے ہیں۔ آنکھ اندھی ہے کوئی بات نہیں، آنکھ اندھی ہے، لیکن اگر علم ہو اس کے پاس تو اسے معلوم ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے، یہ مصیبت ہے، صبر کرنا ہے مجھے، یہ نیکی ہے، لپک کر مجھے کر لینا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے، ان کو سننا ہے، ان کو نہیں سننا ہے، وقت کہاں لگانا ہے۔ علم ہے تو اس کی صحیح رہنمائی وہ کرتا ہے۔ یعنی اگر علم نہ ہو تو اس آدمی کی طرح ہے جو اندھا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے انسان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، اندھے لوگ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کرے گا اگر وہ ایمان پر ہوں، توحید پر ہوں، ان کی آنکھوں کو لوٹا کر جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن جو آنکھیں رکھ کر کے بھی جاہل تھے، دنیا میں علم نہیں سیکھا دین کا، آنکھیں ہاتھ پیر ہونے کے بعد بھی جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو بتائیے اندھا کون ہے؟ اندھا وہ ہے جس کے پاس دین کا علم نہیں، وہ اندھا ہے۔ اندھا وہ نہیں جس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، وہ شخص نابینا ہے جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ اور ناظرین اکرام، یہ جو علم ہے، اس علم کی
اہمیت کیا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انسان کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ حسب سے، نسب سے، مال سے، خاندان سے، خوبصورتی سے، طاقت سے نہیں ہے، بلکہ انسان کا جو مقام ہے اللہ کے نزدیک اسی علم سے ہے، ایمان سے۔ آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ کا اللہ کے پاس مقام ہے، اور جتنا آپ کا علم ہے، جیسا آپ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ اسی قدر آپ کو پسند کرتا ہے اور آپ کا مقام ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں اللہ کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور جو علم دیے گئے لوگ ہیں، جن کے پاس علم ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ان کا درجہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کا مقام بہت اونچا ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ نور اور روشنی ہے جس سے وہ حق کو دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں، ہدایت دے سکتے ہیں، راستہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہدایت ہے، چلو اس پر۔ آپ اندازہ کیجئے ناظرین اکرام، آج ہماری خواتین کے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ آپ سوچئے وہ کیسے اپنی تربیت کریں گی، اپنے سسرال میں، اپنے مائکے میں، اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی سہیلیوں کو کیسے صحیح رہنمائی کریں گی، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ بدعتیں ہو رہی ہیں، شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے اس کا۔ اگر علم ہمارے پاس ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کی وجہ سے انسان کو اوپر اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کرتا ہے، اور دنیا میں بھی ان کا احترام ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھیے وہ خاتون جس کے پاس توحید کا علم ہو، سنت کا علم ہو، نماز کے احکام کا علم ہو، طہارت اور پاکی صفائی کے احکام کا علم ہو، وہ خاتون جس کے پاس حقوق کا علم ہو، معاملات کا علم ہو، اخلاق کا علم ہو، ایسی خواتین کو اللہ دنیا میں بھی مقام عطا کرتا ہے، عزت دیتا ہے۔ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خاتون ہے جس کے پاس علم ہے، شریعت کا علم ہے، ان سے پوچھا جائے، ان سے علم حاصل کیا جائے، ان سے سیکھا جائے۔ دنیا میں بھی اللہ ان کو احترام دیتا ہے، کیونکہ ان کے پاس روشنی ہے، ہدایت ہے ان کے پاس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو بلند کر دیا ہے۔ یہ ناظرین اکرام علم شرعی کی اہمیت ہے، اور اسی طرح اس علم کی اہمیت یہ ہے، سبحان اللہ، کہ جو علم ہے انسان کے موت کے بعد بھی اس کا اجر ختم نہیں ہوتا ہے۔ حدیث ہے ناظرین اکرام، صحیح مسلم حدیث نمبر 1631، حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، عمل مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ آپ نے کہا علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی وہ خاتون جس نے دین علم کو سیکھا ہے، اپنی اولاد کو نماز سکھائی ہے، اپنی اولاد کو اس نے سورۃ الفاتحہ سکھایا، اس کا معنی مفہوم سکھایا، صبح و شام کے اذکار سکھائے، اللہ کے حقوق بتائے، شرک بتا دیا، بدعت بتا دیا، حرام چیزوں کو بتا دیا، گناہ کبیرہ بتا دیے، ان کو یہ بتا دیا کہ اللہ نے ان کے اوپر کن کی کیا کیا حقوق رکھے۔ ایسی خاتون اگر فوت ہو جاتی، انتقال کر جاتی ہے، اس کی اولاد یا اس کی سہیلیاں، اس کے لوگ، اس کے سسرال والے، اس کی ساس، اس کی بہو یا اس کی بیٹی یا اس کی بہن، اس کی ماں، جب تک ان باتوں پہ عمل کرتی رہیں گی، مرنے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکی لکھی جاتی رہے گی۔ سبحان اللہ، کتنا اونچا مقام ہے یہ۔ مر کر کے بھی انسان زندہ ہے، گویا کہ وہ زندہ ہے۔ علم وہ ایسی چیز ہے سبحان اللہ کہ گویا کہ وہ مر کر کے بھی زندہ ہے۔ اسی لیے بعض سلف نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو علم ہے شریعت کا، حقیقت میں انسان کی وہ اولاد ہے جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی اولاد علم ہے۔ اپنی سگی اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے انہیں سکھایا، انہوں نے عمل کیا، 50 سال زندہ رہے آپ کے بعد اور ختم ہو گئے، وہ بھی ان کی موت ہو گئی۔ لیکن علم کہتے ہیں سلف کہ انسان کی ہمیشہ زندہ رہنے والی اولاد ہے وہ۔ اگر آپ نے دین کے علم کے لیے کوئی کوشش کی، پیچھے آپ نے کتابوں کے لیے، لوگوں کی تعلیم کے لیے، توجیہ کے رہنمائی کے لیے کوشش کی ہے، آپ اپنے بعد علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں، وہ علم ایسا ہے جو آپ کے بعد
آپ کی جگہ پر زندہ رہے گا اور نیکیوں کا سلسلہ آپ کے نامہ اعمال میں برابر جاری رہے گا۔ آپ دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ، امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی والدہ اور دیگر بڑے بڑے ائمہ علماء، ان کی والدہ کو سوچئے جنہوں نے اپنی اولاد کو اس قابل بنایا، اس کے لیے کوششیں کی، محنتیں کی۔ آج وہ خواتین دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی اولاد کا چھوڑا ہوا علم پوری دنیا میں بھر چکا ہے، پوری دنیا کے کونے کونے تک جا چکا ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے آخر کتنی نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں۔ اتنا بڑا موقع ہے نیکیوں کے کمانے کا اس علم کے راستے سے۔ افسوس یہ ہے کہ اس علم کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہی، جبکہ اہل علم کہتے بسا اوقات انسان کی عمر 60 سال ہوتی ہے، لیکن ثواب اور نیکی کے اعتبار سے اس کی عمر 1000 سال ہوتی ہے، کیونکہ 1000 سال تک لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عمر ہے نامہ اعمال میں، لیکن جو ثواب اور نیکی 1000 سال۔ امام بخاری رحمہ اللہ کب انہوں نے کتاب لکھی اور آج تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے۔ امام مسلم رحمہ اللہ، امام ابو داؤد رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام دارمی رحمہ اللہ، امام ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ، امام عبدالرزاق صنعانی رحمہ اللہ، سب ائمہ دنیا کے جنہوں نے دینی علم کی اہمیت کو سمجھ کر کے اپنے پیچھے علم کو چھوڑا ہے۔ خواتین بھی اگر ہیں تو وہ بھی اپنے بعد علم شرعی کو اگر چھوڑ کر کے جاتی ہیں، اپنی اولاد کو سکھا کر جاتی ہیں، دین دے کر کے جاتی ہیں۔ سوچئے کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو حافظ قرآن ہے، ایسا کوئی بچہ ہے جو عالم دین ہے، جو جانتا ہے دین کو، ہم مر جائیں گے اور ہمارے بعد وہ اللہ اس کے رسول کی صدائیں بلند کرتا رہے اور کونے کونے تک دنیا کے پہنچتا رہے، تو کیا نیکی میں ہم شریک نہیں ہوں گے؟ آپ سوچئے کتنی لمبی عمر ہو جائے گی ہماری۔ تو یہ علم شرعی کا فائدہ ہے کہ اس کے ذریعے سے نیکیوں کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے ایک عظیم حدیث کی طرف، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بڑی اہمیت بتائی ہے۔ وہ حدیث ہے ابو داؤد حدیث نمبر 3641، سنن ترمذی 2682، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ حدیث کے مطابق جنت کا راستہ مشکل ہے، جہنم کا راستہ آسان ہے، لیکن جو علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ جنت تک پہنچنے کا سب سے آسان اور قریبی جو راستہ ہے وہ علم کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے جو علم کے راستے پر نکلتا ہے۔ علم کے راستے پر نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ واقعتاً اپنے گھر سے نکلتا ہے اور چل کر کے یا سواری پر سوار ہو کر کے علم کی جگہوں تک پہنچتا ہے۔ یہ علم کے لیے نکلنا ہے، علم کے راستے میں چلنا ہے۔ اور دوسرا، علم کو سیکھنے کا جو طریقہ ہے اس پر چلتا ہے، کتاب اپنے ساتھ رکھتا ہے، نوٹس ساتھ رکھتا ہے، اسے لکھتا ہے، یاد کرتا ہے اور مراجعہ کرتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے، خبر دیتا ہے، اور اسی طرح سے اس کا ذکر باقی رکھتا ہے تاکہ یہ معلومات ذہن میں رہیں، جسے علم کی حفاظت کا راستہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر انسان چل رہا ہے۔ علم کے راستے پر چلنے کے دو معنی ہیں، ایک واقعتاً فزیکلی انسان راستے پر چلے، مسجد کو جا رہا ہے، مدرسے کو جا رہا ہے، پروگرام پہ جا رہا ہے، آن لائن سیشن میں وہ پہنچ رہا ہے، وقت نکال کر کے اپنے کمرے میں بیٹھ رہا ہے، کہیں مناسب جگہ پر بیٹھ رہا ہے، علم کے راستے پر چلنا ہے۔ دوسرا، علم حاصل کرنے کا ایک پروسیس ہے اور ایک طریقہ ہے۔ علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے ہم سنتے جائیں اور اپنا جو چاہے کر رہے ہیں، کوئی لکھ نہیں رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں رہا ہے، کوئی یاد نہیں کر رہا ہے، یہ علم کا راستہ نہیں ہے۔ علم کا راستے پر حقیقت میں چلتا ہے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، جنت کے راستے کو آسانی سے وہ پار کر لے جاتا ہے۔ کیوں ناظرین اکرام؟ کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ نیکی ہے جو چھوٹی ہے، ثواب زیادہ ہے، یہ وہ نیکی ہے جو مرنے کے بعد بھی باقی رہ جائے گی، یہ وہ گناہ ہے جو مجھے تباہ کر دے گا، مجھے اسے چھوڑ دینا ہے، یہ وہ طریقہ ہے توبہ کا جس سے اللہ توبہ قبول کرتا، اللہ معاف کرتا، یہ توبہ کے شروط ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر دعا کو رد کرتا ہے، قبول اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے۔ علم ہے اس کے پاس، اسے اندازہ ہے ان ساری باتوں کا، جنت تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ ہے، اس لیے کہ انہیں علم ہے، اسے معلوم ہے آخری عشر آ گئے رمضان کا تو اس کی کیا اہمیت ہے، کیسے عمل کر لینا ہے، اسے معلوم ہے
کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے دعا کی قبولیت کا وقت ہے، رات کا آخری حصہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، چھوٹی نیکیاں جس کا ثواب زیادہ اسے معلوم ہے، اور اسی طرح مخلوق میں کس پر زیادہ خرچ کرنا ہے، کس کی خدمت کے لیے ہمیں فکر مند ہونا ہے، اسے سب پتہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں عمل زیادہ اچھا کر پاتا ہے، زیادہ سمجھداری سے کر پاتا ہے، کم وقت میں زیادہ نیکیاں کما لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، آپ نے کہا کہ اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں طالب علم کی اس عمل سے خوش ہو کر کے، علم کے حصول کو دیکھ کر کے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ یعنی انسان جو زمین پر چل رہا ہے، جو طلب علم کے لیے راستے پر چل رہا ہے، جو علم حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے اس کے پیچھے، حقیقت میں وہ زمین پر نہیں فرشتوں کی پر چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا فرشتے ان کے احترام میں اڑتے نہیں ہیں، ان کے سامنے پروں کو نیچے کر دیتے ہیں، وہ احترام میں ان کے۔ یہ مقام ہے علم کا، شرعی علم کا۔ اس آدمی کا یہ احترام ہے جس کے پاس توحید کا پکا علم ہو، شرک اور بدعت کا گہرا علم ہو، حلال و حرام کی اچھی سمجھ بوجھ ہو، طہارت کے، نماز کی اور روزوں کی اور زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھتا ہو، حقوق کو سمجھتا ہو، گناہوں کو سمجھتا ہو۔ ایسے علم والے کی بڑی اہمیت ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، آپ نے کہا جو علم والے ہیں ان کے لیے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات استغفار کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں، چونٹیاں اپنی بلوں کے اندر دعا کرتی ہیں۔ علم حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ کی ساری مخلوق استغفار کرتی ہے۔ استغفار کا مطلب مخلوق یہ کہتی ہے اللہ اس کو معاف کر دینا، اس کو معاف کر دینا۔ ہر مخلوق دعا کرتی ہے۔ سمندر کی مچھلیاں جن کو آپ گن نہیں سکتے، کتنی بڑی تعداد میں وہ اللہ کی مخلوق ہے مچھلیاں، وہ مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں علم والوں کے لیے۔ چونٹیاں دعا کرتی ہیں علم والوں کے لیے، کیونکہ یہ علم والے وہ ہیں جنہیں معلوم ہے اللہ کا حق کیا ہے، اور یہی علم والے دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ مخلوقات کا کیا حق ہے۔ وہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی جانور کو تکلیف نہیں دینا ہے، وہ بتا رہے ہوتے ہیں چونٹیوں کے گھروں کو آگ نہیں لگا سکتے، آپ ان کو نہیں قتل کر سکتے بغیر کسی سبب کے۔ علم والے ان کے حقوق بتا رہے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں۔ علم والے لوگوں کو استغفار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تاکہ بارش ہو، اور بارش ہوگی تو جانور بھی فائدہ اٹھائیں گے، درخت بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ یعنی یہ علم والے لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے خیر سماج میں، شہروں میں زندہ رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ساری مخلوقات زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے حق میں دعا کرتی ہیں۔ آپ سوچئے علم والا شخص کیا کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے، دنیا پرست کی ڈیوٹی کیا ہے۔ وہ لوگ جو دوسروں کو دنیاوی امور میں لگائے ہوئے، کوئی فلموں میں، کوئی گانوں میں، کوئی کرکٹ میں، کوئی میچ میں، اور کوئی لڑکیوں کے پیچھے، کوئی نشے اور گانجے اور چرس کے پیچھے، اور اس طرح کی شراب اور نشے کے پیچھے، اور کوئی ہے جو ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، توبہ کی طرف بلا رہا ہے، توحید کی طرف بلا رہا ہے، سنت کی طرف بلا رہا ہے، بدعات سے روک رہا ہے، گناہوں سے انہیں روک رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات دعا کرتی ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، آپ نے کہا علم والے کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت، جو 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے اس کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے۔ آپ رات میں دیکھیے 14 تاریخ کی جو رات ہے، 14ویں رات ہے، یعنی 15 تاریخ سے پہلے کی جو رات آتی ہے اسلامی کیلنڈر کی، وہ جو 14 تاریخ کی رات، 14 تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے، 14ویں رات کا چاند، اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ پورا ہوتا ہے اور بہت روشن اور منور ہوتا ہے، اور قریب محسوس ہوتا ہے، ہم سے قریب نظر آتا ہے، بڑا نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اندھیری رات میں 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے، جیسے ستاروں پر اس کی فضیلت ہے، اسی طرح علم والوں کی فضیلت عبادت گزاروں پر ہے۔ یعنی حدیث یہ فرق کر رہی ہے کہ لوگ دو طرح کے، ایک عابد ہیں جو عبادت کر رہے ہیں، اور دوسرے ہیں عالم جن کے پاس علم ہے،
دونوں میں فرق ہے کہ علم والے کی مثال چاند کی ہے، عابد کی مثال ستاروں کے مانند ہے۔ یعنی جو چاند ہوتا ہے، چاند کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اندھیری رات بھی روشن دکھتی ہے۔ کبھی تو اتنی روشنی ہوتی ہے، آپ دیہات گاؤں کو چلے جائیں، چاند کی روشنی میں آپ آرام سے دیکھ پاتے ہیں زمین کو، پتھر آپ کو نظر آنے لگتے ہیں، ایسی روشنی ہو جاتی ہے اس میں۔ علم کی وجہ سے انسان منور ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، جو علماء ہیں، جو علم والے لوگ ہیں، وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور نبیوں نے اپنے پیچھے مال، دینار، درہم نہیں چھوڑا ہے، انبیاء نے اپنے پیچھے علم چھوڑا ہے، وہی ان کی وراثت ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے نبی کی وراثت کیا ہے، تو نبی کی وراثت یہی علم ہے، توحید کا، سنت کا، شرک کا، بدعات کا، یہی علم ہے، یہی نبیوں کی وراثت ہے۔ آپ نے کہا جو جتنا لے لیتا ہے اتنا نبیوں کی وراثت میں حصہ اسے مل جاتا ہے۔ اب خواتین کو یہ دیکھنا ہے، نبیوں کی وراثت تو سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ کیا نبیوں کی وراثت لینے کے لیے وہ تیار ہے اور اس کے لیے وہ کیا کوشش کر رہی ہیں، ہر خاتون کو یہ دیکھنا ہے۔ یہ وہ حدیث ناظرین اکرام جس میں اللہ کے نبی نے علم کی اتنی فضیلتوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس علم کی شرعی کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس علم شرعی کو بڑا اونچا مقام دیا۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ ان کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اب ناظرین اکرام، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک اہم بات کی طرف ہمیں آنا ہے، وہ یہی کہ آخر علم حاصل کرنے کے آداب کیا ہیں، وہ کون سے آداب ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سن رہے ہیں لیکن یاد نہیں ہے، ہم کو معلومات ازبر نہیں ہے، ہم کو یا کیا سیکھ رہے، اب تک کیا سیکھا اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو طلب علم کے کچھ آداب ہیں ناظرین کرام، ان آداب کا اگر میں اور آپ خیال کر لیں تو اللہ تعالی ہمارے علم کے راستے کو آسان کر دے گا اور علم میں اللہ تعالی برکت عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلا ادب ہے ناظرین کرام شرعی علم کے حصول کا، کہ عبادت، یہ علم عبادت ہے، علم کا حاصل کرنا یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے علم حاصل کریں۔ اگر دنیاوی کوئی مقصد ہے تو پھر انسان اپنے اس مقصد میں، چونکہ اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی اسے نہیں ہوتی ہے، شرعی علم اسے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کوئی علم حاصل کر رہا ہے دکھانے کے لیے، لوگوں سے جھگڑا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے، نام کمانے کے لیے، ایسا مقصد ہے، اللہ ایسے لوگوں کے علم میں برکت نہیں دیتا ہے۔ ان کی دعوت وہیں ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے نفس کے لیے بھی فائدہ نہیں، دوسرے کے لیے بھی فائدہ مند نہیں۔ انسان عمل کرے اللہ کی رضامندی ہو، علم کے حصول کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ اور کیا نیت ہونی چاہیے ناظرین اکرام؟ سب سے پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میری جہالت ختم ہو، کہ اس علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میری جہالت کو ختم کر دے۔ دوسری نیت ہو کہ میں اللہ کی عبادت کروں تو دلیل کی روشنی میں کروں، بصیرت کے ساتھ کروں۔ اور تیسری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس علم کو میں حاصل کر رہا ہوں، اس سے اللہ خوش ہوگا، یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ عبادت ہے۔ اور چوتھی نیت یہ ہو کہ وہ اس علم کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دے۔ ناظرین اکرام، اس نیت سے ہم سب کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ حدیث میں ناظرین اکرام علم شرعی کی دنیاوی مقصد اگر ہو ہمارا، اس کی وعید سنائی گئی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3664، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم حاصل کرتا ہے، جسے اللہ کے رضامندی کے لیے حاصل کرنا ہوتا ہے، اگر کوئی اس نیت سے حاصل کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی مقصد پورا ہو اس کا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دے گا۔ دین کے علم کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور دوسرا ادب علم کے حصول کا ناظرین اکرام جو اہم ہے، وہ علم کے حصول کے لیے محنت اور مشقت اور صبر کرنا۔ علم آسانی سے نہیں آتا ہے، وقت کہتے ہیں کسی کے پاس نہیں ہے، سب مصروف لوگ ہیں، وقت نکالنا اور جسم کے تھکان کو برداشت کرنا، اپنے آپ کو قابو کر کے روک کر کے رکھنا، یہ دوسرا ادب ہے۔ جو محنتی نہیں ہے، کاہل ہے، ایسا آدمی کبھی بھی علم والا نہیں ہو سکتا، اور جاہل زندہ رہے گا، جاہل ہی اس کی موت ہوگی، جہالت کے ساتھ ہی موت ہوگی۔ جہالت ختم کرنے کے لیے اجتہاد چاہیے، محنت چاہیے، صبر چاہیے، کوشش اور تگ و دو چاہیے، اس کے بغیر علم نہیں آئے گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے بسا اوقات کوئی آدمی کسی لائبریری پہ بیٹھتا ہے روزانہ، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، کیونکہ بیٹھنا کافی نہیں ہے،
علماء کے ساتھ رہنا کافی نہیں ہے. جیسے قرآن نے کہا کہ جیسے یہود کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس گدھے کی طرح جس کے پیٹھ پر کتابیں ہیں، گدھے کے پیٹھ پر آپ کتابیں رکھ دیجئے، کتابوں سے کیا فائدہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ پیٹھ پر کیا رکھا ہے. تو یہ جو علم ہے، اس علم کا جو مقصود ہے، اس مقصود کو پانے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی. اب ہمارے دعویٰ آف سلفیہ کی جانب سے کئی کورس ہر ماہ نئے نئے عنوان کو سامنے رکھ کر کے کورس ترتیب دیے جاتے ہیں، پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں. اس کا مقصود کیا ہے؟ اس کا مقصود یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے علم میں اضافہ کر سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں، تربیت کر سکیں اور اپنے آپ کو صراط مستقیم پر لگا سکیں. لیکن اس کے لیے محنت چاہیے، وقت نکالنا، رجسٹریشن کرنا، یہ مسجد میں ہے تو وہاں پر حاضر ہونا اور اس کو سننا، غور کرنا. تھکان آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، سستی محسوس ہو رہی ہے، بیزارگی ہو رہی ہے، ان سب کو چھوڑ کر کے محنت کرنے والے لوگ، ان کے پاس حقیقت میں دین کا علم آتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ تبارک و تعالی نبیوں کی وراثت کو دیتا ہے. آپ دیکھیے سبحان اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کیسے محنتی تھے اور کیسے ان کی تگ و دو تھی، کیسے ان کی محنت تھی. ایک روایت ناظرین اکرام مسند احمد حدیث نمبر 16042 اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دی، حسن درجے کی روایت ہے. روایت یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کو پتہ چلا ایک حدیث ہے قیامت کے دن کے متعلق، لیکن وہ حدیث مدینہ میں نہیں ہے. وہ حدیث جن کے پاس وہ علم ہے، وہ حدیث ہے ملک شام میں ایک صحابی رسول کے پاس. اب وہی جانتے ہیں اس حدیث کو، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ حدیث کیا ہے. وہ حدیث جن کے پاس علم ہے وہ عبداللہ بن انیس ہیں رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں لیکن مدینہ میں نہیں ہے، ملک شام میں ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک حدیث مجھے جو چاہیے وہ مدینہ میں نہیں ہے، ملک شام میں ہے، تو میں نے ایک اونٹ خریدا اسی کام کے لیے اور میں سوار ہوا. فصرت الیہ شہرا، ایک مہینے کا سفر میں نے کیا. ایک مہینے کے بعد میں ملک شام کو پہنچا، 1 ماہ مجھے لگا. اب سوچیں ناظرین اکرام، اس زمانے میں رات میں نہ بجلی ہے، نہ ہوٹلس ہیں، نہ آج کی طرح مسافر خانے ہیں، نہ آج کی طرح کھانے پینے کا نظم ہے. جانوروں پر سوار ہو کر جانا ہے، چور ڈاکوؤں کا ڈر ہے، خوف ہے، طبیعت خراب ہو سکتی ہے، صحت کا خوف ہے. جانوروں پہ جاتے تھے، جانور بھوکا ہے، اس کے بھوک اور پیاس کا خیال رکھنا، اس کے آرام کا خیال رکھنا، ورنہ وہی ٹھیک نہیں رہے گا تو آپ جا نہیں سکیں گے. جانور کا بھی پورا خیال کرنا، اور اسے ڈر ہے کہ جانور کہیں بھٹک نہ جائے، راستہ بہک نہ جائے، چور ڈاکوؤں کا خوف. ان ساری چیزوں کے باوجود حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ سے ملک شام جاتے ہیں 1 مہینے کا سفر کر کے. اور جب جاتے ہیں وہ تو عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ جو صحابی ان کے گھر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے خادم سے کہتے بتاؤ کہ دروازے پر میں جابر بن عبداللہ ہوں. تو کہتے ہیں جا کر کے جابر بن عبداللہ تو کہتے ہیں ہاں. وہ آتے ہیں باہر اور آ کر کے گلے لگتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. کہتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو آپ نے رسول سے سنی ہے قیامت کے دن قصاص سے متعلق، تو مجھے ڈر لگا کہیں یہ سیکھنے سے پہلے مر نہ جاؤں، کہیں اسے سیکھنے سے پہلے میری موت نہ ہو جائے یا آپ کا انتقال نہ ہو جائے. لہٰذا میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا اور میں آپ کے پاس اتنی دور سفر کر کے آیا ہوں. اور اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا گھر میں گئے بغیر کہ مجھے حدیث سنا دیجئے، کیا حدیث ہے وہ؟ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر وہ حدیث سنائی جس میں اللہ کے نبی نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ کل قیامت کی اللہ تعالیٰ انسانوں کو اٹھائے گا، وہ ان کے لیے جسم پر لباس نہیں ہوگا، پیروں میں جوتے چپل نہیں ہوں گے، اور جو مرد ہیں ان کی ختنہ نہیں ہوئی ہوگی، بغیر ختنے کے کھڑے کیے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سب کو آواز لگا کر کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں، میں بدلہ دینے والا ہوں. کوئی جنتی جنت میں نہیں جائے گا، کوئی جہنمی جہنم میں نہیں جائے گا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو وہ حق نہ دے دیں، یعنی قصاص نہ ہو. دنیا میں جو تکلیف دی ہے، اذیت دی، اس کا بدلہ دینا ہوگا وہاں پر، یہاں تک ایک تھپڑ ہی کیوں نہ ہو. یہ جو حدیث ہے
یہ حدیث عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے جابر بن عبداللہ کو سنائی اور سن کر کے وہیں سے وہ لوٹ گئے۔ آج سوچیں ناظرین اکرام، آج اللہ نے اتنی آسانی کر دی ہے کہ آپ موبائل پر بیٹھ کر کے اطمینان سے کتنی حدیثیں سن سکتے ہیں، کتنی حدیثیں آپ سن سکتے ہیں، قرآن کی تفسیر سن سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم علم حاصل نہیں کر رہے تو یہ ہماری سستی اور کاہلی ہے، اور سستی اور کاہلی کے ساتھ علم کبھی نہیں آتا ناظرین اکرام۔ کوئی کام سستی کاہلی سے ہمارا نہیں ہو پائے گا۔ اور علم کا تیسرا ادب ہے ناظرین اکرام کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے علم کو آسان کرے، انہیں چاہیے کہ وہ ہم سب اپنے اعمال پر کڑی نظر رکھیں اور گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ گناہ علم کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ گناہوں کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے علم کا نور چھین لیتا ہے اور علم سے اسے محروم کر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا کرے گا۔ پہلے کا اللہ سے ڈرو اور پھر کا اللہ تمہیں علم عطا کرے گا۔ سورہ انفال آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کی طاقت عطا کرے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، آپ تمہارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا، مغفرت کرے گا۔ تو قرآن کی دو آیتیں کہتی ہیں کہ اگر ہم نے گناہ سے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علم کے راستے کو آسان کر دے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں شکوت وکیعا الی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے امام وکیع بن جراح سے کہا، امام الجرح والتعدیل بڑے ائمہ حدیث میں سے ہیں وکیع بن جراح رحمہ اللہ، ان سے امام شافعی نے کہا کہ میں یاد پڑھتا ہوں، یاد کرتا ہوں، لیکن چیزیں یاد نہیں رہتی، حافظہ میرا ٹھیک نہیں ہے۔ تو وکیع رحمہ اللہ نے کہا فارشدنی الی ترک المعاصی، تو وکیع بن جراح نے امام شافعی سے کہا رحمہ اللہ کہ دیکھو گناہوں سے بچو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ اور آگے کہ فإن العلم نور من الہ، کہا یہ جو علم ہے یہ نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِلْعَاصِي، اور یہ جو نور اللہ کی جانب سے نافرمانوں کو اللہ نہیں دیتا ہے۔ یعنی گناہ سے توبہ کرنا، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے ناظرین اکرام۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے علم کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، علم کے آداب میں سے ایک اہم ادب اور ضروری ادب ہے وہ یہ کہ علم حاصل کرنے والے کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے پاس علم حاصل کرنے کا ایک خطہ ہو، ایک اس کے پاس پلاننگ ہو، ایک اس کے پاس ترتیب ہو۔ اس لیے کہ اب ہم نے یہ کہا علم حاصل کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا فرض ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک طریقہ کار ہمارے پاس ہو جس کے مطابق ہم علم حاصل کر رہے ہوں، ہمارے پاس ضوابط ہونا چاہیے۔ اب خواتین کے چونکہ خصوصی مسائل ہیں یہ، اب علم حاصل کرنے کی جب بات آتی ہے تو خواتین یہ کہتی ہیں کہ چونکہ گھر میں وہ ہوتی ہیں، شوہر کی خدمت، بچوں کی خدمت، سسرال میں ہے، پکانا ہوتا ہے، گھر کی صفائی ہوتی ہے، تو علم کے لیے کیا راستہ ہے جس سے وہ علم حاصل کر سکتی ہیں؟ تو اس کے لیے کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں خواتین اسلام۔ امید ہے کہ ان باتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے علم کے راستے کو آسان کر دیں۔ سب سے پہلی بات ہے علم کے حصول کے حوالے سے کہ جو یہ نیت رکھتا ہے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے اور اپنی نیت میں سچا ہوگا، اللہ اس کے لیے راستے فراہم کرے گا۔ سب سے پہلے ہمیں نیت کرنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے میں سیکھوں گا یا علم حاصل کروں گا، یہ نیت اور عزم اور ارادہ ہونا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسان کر دے گا۔ یہ جو نیت اور عزم ہے طلب علم کے لیے، اب علم کے لیے نیت اور عزم ہوگا تو اللہ اس کے لیے راستہ فراہم کرے گا۔ سب سے پہلی گزارش خواتین کے لیے، چونکہ دعوے آف سلفیہ کی جانب سے اس کورس کے لیے ایک موضوع یہ منتخب کیا گیا کہ خواتین کیسے اپنی مصروف زندگی میں علم حاصل کریں گی، کیا راستہ ہے ان کا، یہ مستقل ہمارا موضوع ہے۔
اسے سمجھنا اور اس کی تفصیلات کو جاننا ضروری ہے۔ تو پہلی بات میں نے یہ رکھی کہ خواتین کو چاہیے کہ پہلے نیت اور عزم کریں۔ اگر آپ ہار کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں میں نہیں حاصل کر سکتی، تو جیسے میں نے کہا وہ لوگ جو ہار جاتے ہوں یا کم ہمت رکھتے ہوں یا محنت نہ کر سکتے ہوں، ایسے لوگ علم نہیں حاصل کر سکتے، اگرچہ کہ کتابوں کے بیچ میں ہی کیوں نہ رہتے ہوں، اگر محنت کا جذبہ نہیں ہے تو علم نہیں آئے گا۔ تو پہلی بات ہے وہ یہ کہ عزم اور حوصلہ ہو، اور دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے بیٹھ کر کے غور و فکر کر کے ہمارے پاس ایک ترتیب اور خطہ ہو، اور یہ پلاننگ ہمارے پاس دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک ہفتہ واری اور ایک ہے ماہانہ۔ کہ ہفتہ واری ہمارے پاس ترتیب، مثال کے طور پر آج جمعہ کے دن میں بیٹھوں، اور خواتین ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتی جمعہ کے دن وہ بیٹھیں اور اگلے جمعہ تک کے لیے وہ اپنی ترتیب کو لکھ لیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو حاصل کرنا چاہتی ہیں، کیا پڑھنا چاہتی ہیں، اس کو پہلے طے کر لیں، اور طے کرنے کے بعد وقت کی تقسیم وہ اپنے اعتبار سے مناسب وقت میں کر لیں۔ ہفتہ واری تقسیم ایک، اور دوسرا اگر ہفتہ واری تقسیم کامیاب ہو جاتی ہے، ایک دو ہفتے ایسا کر لیا آپ نے کہ آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا، تو پھر ماہانہ تقسیم ہمارے پاس ہو سکتی ہے کہ پورے مہینے 4 ہفتوں کی ترتیب ہمارے پاس ہو کہ مجھے اتنے دروس سننے ہیں، یا دعویہ سلفیہ کا ایک کورس ہوتا ہے ماہانہ کا، یہ کورس اس تاریخ سے لے کر اس تاریخ تک ہے، اس تاریخ سے میں فائدہ اٹھاؤں، اور پھر اس کے علاوہ جو ضروری علم ہے ہمارا عقیدے کا علم ہے، احکام کا علم ہے، اور اسی طرح آداب کا علم ہے، سیرت النبی ہے، یہ جو علوم ہیں ان علوم کے لیے ماہانہ ہمارے پاس کیا ترتیب ہو سکتی ہے، اس کے لیے خطہ تیار کریں۔ کیوں ناظرین اکرام؟ کیونکہ میں نے ذکر کیا، علماء نے کہا کہ علم کے راستے پر چلنے کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ واقعتاً فزیکلی جسم کے ساتھ مسجد کو آنا، مدرسے کو آنا، پروگرام کو اٹینڈ کرنا۔ دوسرا علم کو حاصل کرنے کا معنی یہ ہے، علم کے حاصل کرنے کا جو پروسیس ہے جو علماء کے نزدیک معروف ہے اس پہ چلنا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ تعالی ہماری جنت کا راستہ آسان کرے گا۔ اور علماء کے پاس یہ طریقہ ہوتا ہے کہ علماء پہلے سے اندازہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا سیکھنا ہے اور کتنے عرصے کے اندر ان ساری چیزوں کو ہمیں سیکھنا ہے اور کیا طریقہ اور ترتیب ہو سکتی ہے، پہلے سے اس کی فکر کرنا ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ ہر خاتون کو جو ہمارے اس کورس سے جڑی ہوئی ہیں، ماہانہ یا ہفتہ واری، کم از کم ہفتہ واری وہ بیٹھ کر کے طے کریں کہ میں اس ہفتے میں کیا وہ چیزیں ہیں جو حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی خاتون ایسی ہیں جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی تک نہیں ہو سکا، جب جاگو تب سویرا، نہ کرنے سے اچھا ہے کہ انسان کر لے، اس کو جو بھی عمر ہو، اب وہ بیٹھ کر کے طے کریں ایک ہفتہ اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک میرے پاس اس وقت کو وقت ہے، یہ میرے پاس موقع ہے، اور میرے پاس فلاں جگہ پر علم حاصل کرنے کا راستہ موجود ہے، آف لائن ہے تو بہت اچھا ہے، آن لائن اگر پڑھانے والے میسر ہیں تو اس کے ساتھ ہم استفادہ کرتے ہوئے اپنی تعلیم کا آغاز کر دیں خواتین اسلام۔ تو اس سے کیا ہوگا، دھیرے دھیرے ہمارے لیے ہفتے واری جو سفر ہے وہ مہینوں کا سفر بنے گا، اور مہینوں کا سفر سالوں کے سفر پر مشتمل ہوگا، اور علم کا راستہ ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ ناظرین اکرام، تو یہ تیسری اہم بات ہے جو اس حوالے سے ہمیں یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، چوتھی بات ہے جو طریقہ کار سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مختلف چیزوں کے حصول کی ذمہ داری دی ہے، تو یہ طے کرنا ضروری ہے خواتین کے لیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا حاصل کرنا مجھ پہ فرض ہے۔ سب سے پہلے اس کو طے کریں۔ جیسے میں نے کہا، کوئی قرآن نہیں جانتے ہیں، قرآن پڑھنا انہیں سیکھنا ہے۔ کوئی ہیں جو عقیدہ نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، کچھ نہیں پتہ ہے، تو انہیں عقیدہ سیکھنا ہوگا۔ کوئی ہیں جو عقیدہ جانتی بنیادی باتیں، لیکن انہیں طہارت کے احکام نہیں پتہ ہے، نماز کے احکام نہیں پتہ ہے، فرض اور واجب نہیں پتہ ہے، ان کو سہو کے احکام نہیں پتہ ہیں۔ اور بعض ہیں ایسے کہ جو یہ بنیادی علم جانتی ہیں لیکن ان کے پاس حقوق کا علم نہیں ہے کہ ہاں میرے شوہر کے کیا حق ہیں، چونکہ خواتین کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، میرے بچوں کے کیا حق ہیں، ساس کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، ان حقوق کا علم نہیں ہے تو انہیں اس کی فکر کرنی ہوگی۔ اور بعض ہیں وہ لوگ کہ جن کو اس کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ گناہوں کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے، کبیرہ گناہ کون سے ہیں، کتنے ہیں، کیا کیا شکلوں میں گناہ ہوتے ہیں، اس کا انہیں علم نہیں ہے۔ تو جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے اس چیز کو پہلے آپ رکھیں، پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف اس پر فوکس کریں۔
قرآن نہیں آتا ہے تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف قرآن کے سیکھنے پر فوکس کریں اور وقت نکالیں، آن لائن یا آف لائن آپ کے پاس جو میسر ہو آپ اس کے لیے اپنے آپ کو لگا دیں. جو وقت آپ کے پاس مل رہا ہے اس وقت میں آپ اپنے آپ کو لگا دیں. ایک طریقہ یہ ہے اور بہت مفید طریقہ ہے. پڑھنا نہیں آتا، جب تک پڑھنا نہیں سیکھ لیتی اپنے آپ کو لگا دیجئے اس میں. عقیدہ جب تک بنیادی باتیں آپ نہیں سیکھیں گی، الاصول الثلاثہ ہے، القواعد الاربعہ ہے، یا کتاب التوحید ہے، یا دویہ سلفیہ کی جانب سے اصول الایمان کی شرح ہے، یا کتاب التوحید کی شرح بھی موجود ہے، جو عقیدے کی بنیادی باتیں ہیں. اور عقیدے کی بنیادوں سے متعلق مستقل کورس موجود ہے. جو عقیدہ نہیں جانتی ہیں مستقل اس میں لگ جانا ہے ان کو، اور اپنے آپ کو لگا کر کے اسے حاصل کرنا ہے، اور انہیں دیکھنا ہے، ہفتہ واری طور پر اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے کتنا سیکھا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر کسی کا ذہن مضبوط ہے اور عمر ان کی بہت زیادہ نہیں ہے تو ایک ساتھ دو مضمون جوڑ سکتے ہیں. یعنی قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے اور عقیدے کا علم نہیں ہے، یا عقیدے کا علم نہیں ہے اور ساتھ میں احکام کا بھی علم نہیں ہے، تو دو ٹاپکس بھی وہ چن سکتی ہیں. یعنی ہفتے میں وہ جو وقت ان کے پاس ہے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیں کہ 3 دن یہ اور 3 دن وہ، اور اپنے موبائل پر اسے محفوظ کر کے رکھیں کہ 3 دن تک مجھے ان چیزوں کو سننا ہے، یہ کتاب ہے جو مجھے پڑھنی ہے. تو 2 مادوں کو ایک ساتھ، 2 موضوعات کو ایک ساتھ بھی حاصل کر سکتی ہیں. لیکن میں نے کہا یہ ان خواتین کے لیے جو ذہنی طور پر مضبوط ہوں، جن کے پاس وقت کی آسانی ہو، جن کی عمر بہت زیادہ نہ ہو. جن کی عمر زیادہ ہے وہ کسی ایک چیز پر فوکس کریں اور ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے، ماہ، 1 مہینے کے بعد اندازہ کر لیں. اگر وہ سیکھ لیے ہیں بنیادی باتوں کو پھر وہ آگے بڑھ جائیں. اور جن کے پاس وقت ہے اور طاقت میسر ہے وہ 2 چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ سکتے ہیں. ناظرین اکرام، تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ خواتین اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بھی، اگرچہ کہ ان کے پاس وقت کی کمی ہے، اس کم وقت میں ہی وہ خوب اس سے استفادہ کر سکتی ہیں. اس کے بعد ناظرین اکرام، علم شرعی کے لیے جو ادب ہے، جو طریقہ کار ہے جو مفید ہو سکتا ہے خواتین کے لیے، وہ یہ ہے، جو ضروری ہے علم کے لیے، صرف مفید نہیں بلکہ ضروری ہے، کہ جو بھی آپ سیکھ رہی ہیں اسے سیکھنے کے وقت ایک خیال رکھنا ہے اس علم کو کیسے محفوظ کریں. علم کو محفوظ کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو لکھیں، اور دوسرا طریقہ ہے آپ اسے یاد کر لیں. ان 2 طریقوں سے علم محفوظ ہوتا ہے. جو ذہین ہوں، سمجھدار ہوں، عمر کم ہو، انہیں چاہیے کہ لکھنے کے ساتھ یاد کرنے پر فوکس کریں، توجہ کریں. آخری پارہ، 30واں پارہ، تاکہ نماز میں وہ الگ الگ صورتیں پڑھ سکیں، یاد کرنے میں لگ جائیں. لگائیں اپنے آپ کو اس میں. ہفتے میں 3 دن لگائیں جس میں آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرتے ہوں، 2، 4، 5، 6 آیتیں روزانہ یاد کرتے ہوں 3 دن 4 دن کے لیے. تو طریقہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ آپ اس کے پیچھے محنت کریں. جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے پیچھے آپ محنت کریں، اور اس کا طریقہ میں نے یہ بتایا کہ اسے یاد کرنا ہے اور دوسرا لکھنا ہے. اور جو ذہین ہو، عمر کم ہو، انہیں لکھنا بھی چاہیے اور یاد بھی کرنا چاہیے. اور جو زیادہ عمر والی خواتین ہیں، عمر دراز ہیں یا بوڑھے ہیں، جو بہت کچھ یاد نہیں کر سکتے، انہیں چاہیے، ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو لکھیں. مثلا آپ دویہ سلفیہ کا کورس اٹینڈ کر رہے ہیں، عقیدے کے بنیادی مسائل یا طہارت کے احکام یا پھر خواتین کے مسائل، تو آپ جب سننے کے لیے بیٹھیں آپ کے پاس لازماً قلم اور کاغذ اور آپ کے پاس نوٹس ہونا چاہیے، یا موبائل پر آپ لکھ رہے ہیں لیکن لکھنا چاہیے. کیونکہ کہتے ہیں علماء کہ علم شکار ہے، اور یہ جو لکھنا ہے اسے قید کر دینا ہے. سمجھے کہ علم شکار کی طرح ہے. جنگل میں آپ جا رہے ہیں، شکار بھاگ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو لیکن وہ بھاگ جا رہا ہے. تو علم ہے لیکن فائدہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ شکار کو پکڑ لیں تب فائدہ ہوگا آپ کو. اب کہتے ہیں علماء کہ علم شکار ہے، اور اسے پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے لکھ دیا جائے. جب انسان لکھتا ہے تو توجہ اس کی رہتی ہے اس کے اوپر، اور وہ بات اس کے دل میں گہرائی سے بیٹھ جاتی. اسی لیے آپ دیکھیے بات کو سننے میں اور سن کر کے لکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. لکھنے کی وجہ سے وہ بات دل میں گہری ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گہری ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑی آسانی یہ ہوتی ہے آپ اس لکھی ہوئی چیز کو بعد ریپیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے درمیان بہت سارے لوگ جو علم حاصل کرتے رہے ابھی تک
کیوں علم ان کے لیے راسخ نہیں ہو سکا، ابھی تک علمی طور پر مضبوطی کیوں نہیں آ سکی؟ وجہ یہ ہے کہ وہ صرف سن رہے ہیں اور سنتے جا رہے ہیں، ایک طرف سے سن رہے ہیں، دوسری طرف سے بھول جا رہے ہیں۔ اور علم کی آفت یہ ہے، آفت العلم النسیان، علم کی آفت یہ ہے کہ انسان اس کو جلدی بھول جاتا ہے، جتنا بھی آپ سنیں پھر انسان بھول جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان لکھتا ہے اس کو تو علم قید ہو کر کے رہتا ہے اس کے پاس، اور نتیجہ یہ ہے کہ معلومات گہری ہوتی ہیں، وقت ہونے کے ساتھ اسے وہ ریپیٹ کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس نوٹس ہونی چاہیے، مثال کے طور پر عقیدے کی بنیاد پر آپ کوئی کورس اٹینڈ کر رہے ہیں، آپ کے پاس چھوٹی نوٹس ہو ڈیٹ کے ساتھ کہ آپ نے اس ڈیٹ سے لے کر اس ڈیٹ تک یہ اٹینڈ کیا اور یہ معلومات آپ کو ملی، آپ اسے محفوظ کر کے رکھ رہی ہیں۔ اس طرح کے نوٹس ہونا چاہیے خواتین اسلام۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے 3 بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ جب سے پہلا فائدہ میں نے کہا، معلومات راسخ ہوتی ہے، کیونکہ جو لکھنا چاہتا ہے اسے غور سے سننا پڑتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے جو کلاس میں وہ بچے جو کسی چیز کو لکھتے ہیں وہ ٹیچر کی بات کو غور سے سنتے ہیں، اور جنہیں لکھنا نہیں ہے وہ سن رہے ہیں، ایسا لگتا ہے لیکن کبھی سن رہے ہیں کبھی نہیں سن رہے ہیں۔ تو پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے لکھنے کا کہ اس کے لیے آدمی غور سے سنتا ہے تو معلومات دل میں گہری ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان معلومات کو وہ ریویژن کر سکتا ہے، ریپیٹ کر سکتا ہے۔ توحید کی قسمیں آپ نے پڑھی، توحید کے لا الہ الا اللہ کے شروط آپ نے پڑھے، اب یاد نہیں ہے، اب یاد نہیں ہے۔ اور کون سی چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ کون سے ارکان ہیں جو نماز کے ہیں، جو شروط ہیں، جو واجبات ہیں، سہو کب ہوگا کب نہیں، آپ نے لکھا نہیں۔ اگر آپ لکھے ہوں تو آپ آرام سے 5 منٹ میں پورا مراجعہ کر لیں گے آپ۔ تو لکھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ریویژن کرنے میں، ریپیٹ کرنے میں، علم کو تازہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے تعلیم دینے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی بچی کو سمجھانا چاہتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہتی ہیں، آپ اپنے شوہر کو کچھ سمجھانا چاہتی ہیں، اگر آپ نے لکھا ہے اس کو تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ خواتین، علم کے لیے یاد کرنا اور حفظ کرنا یہ دونوں بہت ضروری ہیں۔ اگر ایک ہو تو سمجھ لیجئے کہ خیر ہے، الحمدللہ، 2 ہوں تو بہت اچھا ہے۔ یاد کریں، خود سے میمورائز کریں اس کو، اور ساتھ ہی ساتھ دیکھتے بھی رہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کو حدیثیں 1 لاکھ 2 لاکھ سے زائد حدیثیں انہیں یاد تھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا اتنی حدیثیں آپ کو کیسے یاد ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ جو لکھا ہوا موجود ہے اسے بار بار دیکھتے رہنا، بار بار اسے دیکھتے رہنا، لکھا ہوا جو ہے اسے دیکھتے رہنا، تکرار و نظر۔ آپ دیکھیں جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کو، تو ان کے ذہن میں اپنی کتاب کی ایک قرآن کی ایک تصویر ذہن میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں گے سورہ فاتحہ کو سوچئے تو جیسے آنکھ بند کر کے سوچیں گے تو ان کے دماغ میں ایک ورق دکھتا ہے ان کو، یہاں پر پہلی آیت ہے، یہ آخری آیت ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دیکھ دیکھ کر کے بار بار پڑھنے سے انسان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، معلومات مضبوط ہوتے، حتیٰ کہ انسان کہہ دیں، بعض لوگ کہتے ہوئے آپ سنیں گے ان کو، ہاں یہ قرآن کی آیت ہے، بالکل صفحے کی اینڈنگ میں ہے، پھر دوسرا صفحہ پلٹیں گے تو ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، یہ دوسرے صفحے کی پہلی آیت میں آیا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے ان کو؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں بار بار اس کو۔ اور تیسری بات ہے ناظرین اکرام، جو لوگ نہ یاد کر سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں، اب ان کے لیے کیا ہوگا؟ انہیں چاہیے کہ بار بار اس علم کو سنتے رہیں۔ آج الحمدللہ یوٹیوب ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، الحمدللہ علماء اکرام کی بیانات موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں، اور اسی طرح سے ان لوگوں کے لیے خاص بات ہے جو پڑھنا نہیں جانتے، لکھنا نہیں جانتے، کوئی زبان نہیں جانتے، ان کے لیے بات خاص طور پر کہ وہ آڈیو ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج الحمدللہ اصول الثلاثہ ہو، قواعد الاربعہ ہو، کتاب التوحید ہو، طہارت کے احکام و مسائل ہو، صحیح بخاری کی شرح ہو، قرآن کی تفسیر ہو، سورہ اما پارے کی تفسیر ہو، قرآن موجود ہے۔ سلفی علماء نے، اہل الحدیث علماء نے سارے کام کیے، وہ یوٹیوب پر موجود ہے۔ جو لکھنا بھی نہیں جانتے، پڑھنا بھی نہیں جانتے، کوئی راستہ نہیں ان کے پاس، ہونے چاہیے کہ بار بار ان چیزوں کو سنیں تاکہ بات دل کے اندر گہرائی سے اتر جائے۔ تو علم حاصل کرنے کا طریقہ ترتیب یہ ہے، ہمارے پاس پلاننگ ہو، خطہ ہو، اس کے لیے وقت جو ہمارے پاس ہے اس وقت میں ہم استفادہ کریں اور اسے یاد بھی کریں، اسے لکھیں بھی اور بار بار پڑھتے رہیں، اور لکھنا پڑھنا اگر نہیں آتا ہے تو بار بار سنتے رہیں۔ ناظرین اکرام، اس سے معلومات ہمارے دل میں گہری ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، اختتام پر جو خواتین یہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس وقت میسر نہیں ہے، یا ان کے پاس کام زیادہ ہے، مصروفیات زیادہ ہیں، وقت کم ہے،
وہ کیا کریں، کیا راستے ہو سکتے ہیں ان کے پاس؟ سب سے پہلا راستہ ہے ناظرین اکرام، گھر والوں کو اس بارے میں آگاہ کرنا کہ آپ علم حاصل کر رہی ہیں، اچھے انداز میں ان کو بتانا کہ میں نماز مغرب کے بعد آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ جو بھی آپ وقت مناسب سمجھیں، میں اس وقت میں بیان سنتی ہوں یا قرآن پڑھتی ہوں یا میں دعا کرتی ہوں یا میں لکھتی ہوں۔ آپ گھر والوں کو واضح کریں۔ اور ایسے تو لوگ نہیں ہیں الحمدللہ، عام طور پر خیر لوگوں میں پایا جاتا ہے، کوئی ایسا نہیں جو آپ سے کہہ دے کہ نہیں قرآن کے لیے ہم ٹائم نہیں دیں گے، دعا کے لیے ٹائم نہیں دیں گے۔ قرآن کے لیے ٹائم دے دیں گے، دعا کے لیے ٹائم دے دیں گے، تو انشاءاللہ علم کے لیے بھی دے دیں گے، لیکن شوق سے آپ واضح کریں ان کو کہ آپ علم حاصل کرنا چاہتی ہیں، تاکہ شوہر کو بھی پتہ ہو کہ اس وقت میں میری بیوی علم حاصل کرتی ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کروں، بچوں کو دیکھوں سنبھالوں، تو آپ خود آگے بڑھ کر کے اس کو واضح کریں۔ نمبر 2، اگر یہ ممکن نہیں ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس خالی وقت ہو، جب آپ کمرے میں آرام کرنے کے لیے جائیں، سونے کے لیے جائیں، تو سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ علم کے لیے نکال دیجیے۔ سونے کے لیے جب آپ جائیں، بچوں کو آپ نے سلا دیا، بچے چھوٹے ہیں سو گئے یا بڑے ہیں سو گئے، اب آپ سونے کے لیے جا رہی ہیں یا جا رہے ہیں، تو سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ بھی اگر ہم نے ناظرین کرام علم کے لیے نکال لیا، جان لیجئے یہ آدھا گھنٹہ پوری زندگی ہماری بدل سکتا ہے۔ اتنا علم ہمارے پاس آ سکتا ہے، روزانہ آدھا گھنٹہ۔ سوچئے 365 دن آدھا آدھا گھنٹہ وہ سن رہا ہے اس کو، یا کتاب پڑھ رہا ہے اس کو، کتنا گہرا علم اس کے پاس ہوگا۔ ہفتے میں 7 دن ہیں، 4 دن اگر وہ علم حاصل کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، 2 دن وہ اسے یاد کر رہا ہے، میمورائز کر رہا ہے، 1 دن وہ فری بھی رہتا ہے، تو کتنا علم اس کے پاس آ جائے گا۔ مسئلہ یہی کہ ہمیں وقت کا فائدہ اٹھانا نہیں آتا ہے۔ تو دوسری بات میں نے کہی، سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ آپ اس کے نکال دیجیے۔ نمبر 3، بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس وقت ہے لیکن وقت موبائل پر جا رہا ہے، ان کا وقت موبائل پر جا رہا ہے۔ موبائل کے لیے وقت کم کر دیجئے۔ اپنے موبائل کے جو وقت دیتے ہیں یا دیتی ہیں، بستر پر جانے کے بعد گھنٹے گھنٹے گزار دیتی ہیں، اس وقت کو کم کر کے علم کے لیے اتنا وقت نکالیے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس کے لیے نکالیں۔ اور اگر ہم نے موبائل کا وقت کم کر دیا تو علم کا وقت بڑھ جائے گا، خود بخود بڑھ جائے گا۔ یہ تیسری بات ہے۔ اور چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والے لوگ جن کے پاس وقت کی تنگی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں بہت توجہ کی ضرورت نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر جھاڑنا ہے۔ اب جھاڑتے ہوئے، جھاڑو لگاتے ہوئے بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بمقابل اس کے کہ کوئی خاص چیز بنائی جا رہی، پکائی جا رہی ہے، کاٹنا ہے، ہمیں سبزی کاٹنی ہے، تو چاقو ہمارے ہاتھ میں، پوری توجہ وہاں دینی ہے ہم کو۔ لیکن کچھ کام گھر کے ایسے جن میں انسان کی ذہنی توجہ کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کے ہاتھ پیر چلتے رہیں کام ہو جائے گا، ایسے وقت سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں آپ۔ اس موقع پر بھی علم حاصل کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی لیکچر ہے، کوئی درس ہے جو آپ کو سننا ہے عقیدے کی بنیاد سے متعلق یا احکام سے متعلق، گھر کی صفائی کرتے ہوئے بھی آپ اگر اس کو سننا شروع کر دیں، اپنے کان میں ہیڈ فون آپ نے لگا لیا، ایک طرف لگا لیا، ایک طرف سے دوسرے لوگوں کو سن سکتی ہوں، یا گھر پر لاؤڈ سپیکر پر آپ نے ڈال دیا، ٹی وی پر آپ نے ڈال دیا ہے اس کو، اور اس طرح سے آپ کام بھی کر رہے ہیں، گھر کی صفائی بھی چل رہی ہے، جھاڑو پوچھا بھی چل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان چیزوں کو ہم سن بھی سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر علم حاصل کرنے کی نیت اگر ہماری ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس راستے کو آسان کر دے گا۔ تو ایسے کام جس میں توجہ کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس موقع پر آپ علم حاصل کرتے ہوئے استفادہ کر سکتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ کہ وہ جو علم حاصل کرنے کے لیے وقت کی تنگی ہے یا ان کا گھریلو مسئلہ ہے، وہ جانتی ہیں کہ بسا اوقات ان کے پاس چھٹی کا موقع آتا ہے، کیسے اپنے مائکے وہ جاتی ہیں، آرام کرنے کے لیے جاتی ہیں، اچھی بات ہے، راحت کے دن ہوتے ہیں، تھکان ان کی کم ہوتی ہے، کام ان کا کم ہوتا ہے، ان دنوں میں بھی فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ ہم سمجھیے کہ 10 دن آپ کے پاس وقت ہے یا 1 ہفتہ آپ کے پاس وقت ہے، کم سے کم 1 دن آپ نے ایسا نکالا جس میں آپ نے طے کیا 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک، پھر 4 بجے سے لے کر کے مغرب تک، اور پھر عشاء سے لے کر کے 10 بجے تک 1 دن نکالوں گی بس۔ جب مائکے جائیں گی 1 دن نکالوں گی بس۔ اس 1 دن میں بھی ہم نے توجہ کی تو سبحان اللہ، آپ پوری کتاب کا درس سن سکتی ہیں اور اسے لکھ بھی سکتی ہیں۔ 1 دن اگر آپ نے نکال دیا اور اس میں وقت دیتے ہوئے اگر آپ نے نکالا تو اچھی طرح استفادہ ہو سکتا ہے۔ خواتین اسلام، یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کو علم آتا ہے۔ ایسے لوگ بہت سارے لوگ ہیں جو مصروف زندگی رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہیں، اللہ کے دین کو حاصل کر رہے ہیں۔ ایک شخص ایسے ہیں جو
اور روزانہ ان کے ٹریولنگ ہے، سفر ہے ان کا، کوئی خاتون ہے جو کام کر رہی ہے، روزانہ آدھا گھنٹہ آنا ہے، آدھا گھنٹہ جانا ہے. اب سوچیے ٹریولنگ میں ایسا مسئلہ ہے کہ وہ ٹرین سے آ رہی ہے، مثلا بس سے آ رہی ہے، جہاں پر ہمیں توجہ نہیں کرنا، ڈرائیور کو توجہ کرنا ہے، ہمیں بس مضبوطی سے بیٹھے رہنا ہے. اب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس موقع سے آپ سنتے ہوئے آ سکتے ہیں. کوئی درس آپ طے کر لیں کہ روزانہ آدھا گھنٹہ جو میرا ٹریولنگ میں جاتا ہے اس میں سنوں گا. ہاں یہ اور بات ہے جو خود گاڑی چلا رہا ہے اس کے لیے خطرناک ہے، چونکہ اس کی توجہ وہاں پر ہونی ضروری ہے. ایسے لوگوں کے لیے مشورہ نہیں ہے. وہ لوگ جن کی توجہ کی ضرورت نہیں، جیسے ٹرین کا سفر ہے، بس کا سفر ہے، تو خواتین اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ناظرین اکرام، تو یہ کچھ طریقے اور آداب طریقے ہیں جن کے ذریعے سے انشاءاللہ علم کا راستہ اللہ آسان کر دے گا. لہٰذا آپ تمام خواتین سے گزارش ہے کہ آپ دبِ سلفیہ کے جو مختلف کورسز ہو رہے ہیں، الحمدللہ مہینے میں ایک کورس ہوتا ہے، اچھے عنوان پر ہوتا ہے، اہل علم اس کے حوالے سے کوشش اور تیاری کر کے آتے ہیں. اسے خوب استفادہ کریں، جوڑیں اور ہمیشگی برتیں، اس کے اوپر سستی اور برت کر کے پیچھے نہ جائیں، کیونکہ کچھ علم نہ آنے سے بہتر یہ ہے کہ کم از کم اتنے دنوں تک کچھ نہ کچھ علم ہم کو آتا رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم اللہ عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.